بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العربون و احکام، یہ عربون جو ہے عین کے ساتھ بھی ہے اور حمزہ کے ساتھ عربو بھی ہے۔ اس کو بیع العربان بھی کہتے ہیں اور بیع العربان بھی کہتے ہیں حمزہ کے ساتھ۔ عربن یعربن، عربنن یہ دحرج یدحرج کی طرح رباعی مجرد ہے، اور یہ آج کل ہمارے یہاں بہت رائج ہے۔ آپ نے مختلف کتابوں میں اس حوالے سے پڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحیح احادیث میں اس بیع کا تذکرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع العربان سے منع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، صحاح ستہ میں بھی ہے، اس وجہ سے آپ نے شاید یہ پڑھ لیا ہو۔ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں بیعانہ، ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بیعانہ کہتے ہیں۔ بیعانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کسی سے کوئی چیز لے لی اور قبضہ کرنے سے پہلے، بیع تام کرنے سے پہلے آپ نے اس کو پیسے دے دیے کہ بھئی یہ میرے طرف سے بیعانہ ہے، مطلب یہ کہ میں آپ سے یہ لے کر رہوں گا اور یہ چیز میری ہو گئی۔ تو اب بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عام قانون عادت تو یہ ہے کہ اب آپ نے وہ چیز لے لی تو ٹھیک ہے، جو بیعانہ آپ نے دے دیا ہے وہ ثمن کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ نہیں لے لی تو سامنے والا آدمی اس کو ضبط کر دیتا ہے، واپس نہیں کر دیتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس کو کہتے ہیں بیع العربان، اس کو کہتے ہیں عربون۔ ٹھیک ہے، یہاں اسی مسئلے کو ذکر کرتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اس کی سمجھنے کی۔ کہتے ہیں العربون والعربان بیع فسرہ ابن منظور بقولہ، یہ وہ بیع ہے جس کی تفسیر جو ہے ابن منظور رحمہ اللہ نے اپنے اس قول سے کی ہے۔ یہ لسان العرب ہے نا، ابن منظور افریقی ان نے لکھی ہے، کمال کی ہے، عجیب انسان ہے، لغات بھی بتاتے ہیں اور جس کسی لفظ کے حوالے سے عرب کے ادب میں جو بھی شعر ملتا ہے، شعر لگتا ہے، اور وہ لفظ اگر قرآن میں کہیں پر استعمال ہے تو وہ استعمال بھی بتاتا ہے، قرآن کی آیت بھی لکھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر کسی حدیث میں اس لفظ کا استعمال ہے اس حدیث کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ان کے مصداق بتاتے ہیں، استعمال بتاتے ہیں، مختلف زمانوں میں ان کا استعمال بتاتے ہیں۔ فلاں زمانے میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا تھا، اب اس طرح میں استعمال ہوتا ہے، فلاں میں اس طرح استعمال ہوتا تھا، تو کمال کرتے ہیں۔ اتنی طویل کتابیں انہوں نے لکھی ہے لغات پر، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس سے لسان العرب ادھر نہیں، کئی جلدوں میں، بڑی کتاب ہے، کئی جلدوں میں۔ بہرحال ادب لغات کی کتاب ہے لسان العرب کے نام سے، 10 جلدوں سے زائد ہے۔ کسی نے 12 میں چھاپی ہے، کسی نے اس سے بھی زیادہ میں چھاپی ہے، کسی نے 8 میں بھی چھاپی ہے، لیکن ہے لمبی تڑنگی کتاب۔ تو چونکہ وہ ایسی کتابیں قابل اعتماد کتاب ہے، اس وجہ سے لغات کی تشریح کے لیے اکثر و بیشتر اسی کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے یہ مطالعہ کریں گے نا تو شامی میں مختار الصحاح کے نام سے نام آتا ہے، وہ یہاں میرے خیال سے رکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب مقبول ہے لغات کے اعتبار سے۔ ایک ہے المصباح، یہ جو ہمارے اردو والے جو ہے نا مصباح اللغات ہے، اس طرح ایک اور عربی میں مصباح اللغات کے نام سے، اس کو لوگ مطلق المصباح کے نام سے ذکر کرتے ہیں، یا بھی اس کا ایک حوالہ گزر چکا ہے، تو وہ بھی معتمد کتابوں میں سے ہیں لغات کی، اور ہمارے تابعین کے تبع تابعین کے دور کی کتابیں ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے ابن منظور افریقی، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، بہت طویل بھی ہے، اور کمال اس کا یہ ہے کہ ہر چیز کو ہر انداز سے ذکر کر دیتے ہیں۔
قرآن پاک میں استعمال، حدیث میں آیا ہو، لغت عرب میں، ادب میں امرؤ القیس کے حوالے سے لکھ لیتے ہیں، جہاں جہاں شعراء نے اس لفظ کو استعمال کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ذکر کرتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں بیع فسرہ ابن منظور، یہ بے ہے جس کی تفسیر ابن منظور نے یہ بیان کی ہے، وَأَن يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ وَيَدْفَعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا شَيْئًا، سامان خریدے اور سامان کے جو مالک ہے ان کو کوئی چیز دے دے، عَلَىٰ إِنَّهُ إِنْ أَمْزَ الْبَيْعَ حُسِبَ مِنَ الثَّمَنِ، کہ اگر بے جاری رہی تو یہ جو پیسے یا جو چیز دے دی گئی یہ ثمن میں سے شمار ہوگی۔ وَإِن لَمْ يُنزِلْ الْبَيْعَ، اگر اس نے بے کو جاری نہ رکھا، كان لصاحب السلعہ، تو یہ جو پیسے ہیں یا جو چیز دی گئی ہے مشتری کی طرف سے بائع کو، یہ چیز بائع کی ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَرْتَجِعْهُ الْمُشْتَرِي، مشتری اس کو واپس نہیں لے گا۔ وہ مصدر لعقد مثل هذا البيع، کہتے ہیں یہ مصدر ہے اس قسم کے بے کی عقد کے لیے۔ وقد يطلق العربون على المبلغ المدفوع الى البائع تسمیۃ للمفعول باسم المصدر، کہتے ہیں یہ تو ہے مصدر، العربون لفظ کیا ہے؟ مصدر ہے، اور اس قسم کے بے کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس عربون کا اطلاق ان پیسوں پر بھی ہوتا ہے جو بیانہ کے طور پر دے دیے جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ کہتے ہیں اس صورت میں پھر تسمیۃ للمفعول باسم المصدر، یعنی مصدر ذکر کر کے معنی مفعول کا مراد لے لیا جاتا ہے، اور یہ عموم ہے کہ بھائی مصدر ذکر کرتے ہیں کبھی مبنی المفعول ہوتا ہے، کبھی مبنی الفاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ العربون کو ذکر کرتے ہیں اور مراد وہ پیسے ہوتے ہیں جو اس قسم کے عقد میں بیانہ کے طور پر دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تسمیۃ المصدر، نام مصدر رکھا اور کیا ہے مراد اس سے مفعول والا معنی ہے، تسمیۃ للمفعول باسم المصدر۔ وقال ابن قدامہ والعربون فی البیع، بے کے اندر عربون یہ ہے، بیعانہ یہ ہے، وَأَن يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ کہ سامان خریدے، فَيَدْفَعُ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ غَيْرَهُ، بائع کو پیسے ادا کر لے یا پیسوں کے علاوہ کوئی اور چیز دے دیں، عَلَىٰ إِنَّهُ إِنْ أَخَذَ السِّلْعَةَ، اس شرط پر کہ اگر اس نے یہ سامان لے لیا، احتسب به من الثمن، جو پیسے دے دیے، جو دراہم وغیرہ دے دیے وہ ثمن میں سے شمار ہوں گے۔ وَإِن لَمْ يَأْخُذْهَا فَذَلِكَ لِلْبَائِعِ، اگر یہ چیز نہ لی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بائع میں ہوگا۔ یہ کام اکثر و بیشتر یہ پلاٹوں والے بڑے بڑے جائیداد والے جو کام کرتے ہیں، پلاٹ والے کاروبار کرتے ہیں، ان میں یہ عمومی چلتا رہتا ہے، بیعانہ پہلے سے ادا کرتے ہیں، یہ پلاٹ میرے ہوگا، یہ بیعانہ لے لو، سمجھ لو؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں بیع العربون۔ وَيَتَبَيَّنُ مِنْ تَعْرِيفِ بَيْعِ الْعَرَبُونَ أَنَّهُ بَيْعٌ يَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، کہتے ہیں عربون کی اس تعریف سے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ ایسی بے ہے جس میں مشتری کو اختیار ہوتا ہے لینے کا اور نہ لینے کا۔ فَإِنْ أَمْزَ الْبَيْعَ اُعْتُبِرَ مَبْلَغُ الْعَرَبُونَ جُزْءًا مِنَ الثَّمَنِ، اب اگر اس نے بے کو تام کر دیا، جاری رکھا، تو یہ جو عربون ہے، یہ جو پیسے دیے گئے ہیں وقت سے پہلے بیعانہ کے طور پر، یہ ثمن کا جز قرار پائے گا۔ وَإِنْ رَدَّ الْبَيْعَ، اگر اس نے بے کو رد کر دیا، كَانَ مَبْلَغُ الْعَرَبُونَ لِلْمَالِكِ، تو یہ جو عربون ہے، جو پیسے دیے ہیں آپ نے بیعانہ کے طور پر، یہ مالک کے ہوں گے، مشتری کو واپس نہیں کیے جائیں گے۔ وہ نوع من خیار الشرط للمشتری، تو یہ گویا کہ مشتری کے لیے خیار شرط کی طرح ہے، یقابل شیء من المال فی حالت رد البیع فقط، اور اس کے مقابل میں مال میں سے ایک چیز، ایک حصہ ہے، فی حالت رد البیع، اس حالت میں کہ جب وہ بیع کو رد کرے گا تو گویا کہ اس اختیار کے بدلے میں وہ پیسے کون لے رہا ہے؟ بائع پیسے لے رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اختیار دے رہا ہوں، لیکن یہ جو بیعانہ آپ نے مجھے دیا ہے پھر میں کیا کروں گا؟ یہ کاٹوں گا، ضبط کروں گا اگر آپ مجھ سے یہ چیز لیں گے نہیں تو۔ بتائیے سمجھ میں؟ اما البائع فلا خیار له، اس میں بائع کو اختیار نہیں ہوتا، مشتری کو اختیار ہوتا ہے۔ والقائلون بجواز هذا البيع لم يحددوا الخيار بزمن، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ خیار ہے مشتری کے لیے خیار شرط کی طرح، تو پھر خیار شرط کے لیے زمانہ 3 دن یا اس سے زیادہ، وہ جو اعلی اختلاف الاقوال ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن حضرت کہتے ہیں والقائلون بجواز هذا البيع، جو لوگ اس بیع کو جائز سمجھتے ہیں، لم يحددوا الخيار بزمن، انہوں نے اس اختیار کو کس زمانے کے ساتھ محدود نہیں کیا، جب بھی وہ
لینا چاہے گا لے لے گا، یہ جو پیسے پہلے سے دیے ہیں یہ ثمن کا حصہ بنے گا، نہیں لینا چاہے گا واپس کرے گا، پیسے کون لے لے گا؟ مالک لے لے گا۔ فظاہر ان تحدیدہ بید المتبایعین، لہذا ظاہر تو یہ ہے کہ اس کی تحدید متبایعین یعنی عاقدین کے ہاتھ میں ہے، وہ 1 دن مقرر کرتے ہیں، 2 دن مقرر کرتے ہیں، 10 دن مقرر کرتے ہیں، جتنے مقرر کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ واختلف الفقہاء فی جواز العربون، کہتے ہیں علماء نے، فقہاء کرام نے اس بیع عربون کے جواز میں اختلاف کیا ہے۔ فقالت الحنفیۃ والمالکیۃ والشافعیۃ وابو الخطاب من الحنابلہ، کہتے ہیں احناف، شوافع اور حنابلہ میں سے ابو خطاب رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ انہ غیر جائز، یہ سب کے حضرات کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ وروی المنع عن ابن عباس والحسن بصری رحمہ اللہ، اور یہی ممانعت عدم جواز کا قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں سے، ان سے بھی ان کا عدم جواز منقول ہے۔ وقال الامام احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ جائز، کہ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ وروی الجواز عن عمر وابن عمر وجماعت من التابعین، کہتے ہیں اس کا جواز جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور تابعین کی ایک جماعت سے اس کا جواز منقول ہے۔ تابعین کی جماعت کون؟ منہم مجاہد وابن سیرین ونافع بن عبد الحارث وزید بن اسلم رحمہ اللہ تعالی جمیعا، کہ تابعین میں سے یہ حضرات جن کے نام یہاں لکھے گئے ہیں۔ احتج المانعون بما اخرجہ مالک فی موطئہ عن الثقة عنده، جو حضرات کہتے ہیں کہ بیع عربون جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کی دلیل وہ ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں ایک ثقہ راوی سے جو ان کے یہاں ثقہ ہے ان سے روایت کی، مطلب ان کا نام تو نہیں لیا لیکن یہ کہا ہے کہ ایک ثقہ آدمی نے مجھے یہ بات بتائی۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع العربان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع العربان سے کیا کیا ہے؟ منع کر دیا ہے۔ وبأن هذا من بیوع الغرر، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ والی بیوع میں سے ہیں، دھوکہ والی یعنی ان بیوعات میں سے جن کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے، اور جن بیوعات کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے شریعت نے اسے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے، لہذا بیع العربان بھی کیا ہوگا؟ منع ہوگی، ناجائز ہوگی۔ لأن المشتری یذیع له مبلغ العربون دون مقابل اذا لم ينفذ البيع، یذیع له مبلغ العربون، کہتے ہیں مشتری کے جو عربون کے طور پر دیا ہوا مبلغ ہے، قیمت ہے، پیسے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں دون مقابل، بغیر کسی مقابل کے، اذا لم ينفذ البيع، جب وہ بیع کو نافذ نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کا جو بیعانہ ہوتا ہے وہ بغیر کسی کے مقابل کے ضائع ہو جاتا ہے، بغیر کسی مقابل کے اس کے پیسے چلے گئے، بدلے میں کچھ نہیں ملا، لہذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ بیع جائز نہیں ہے۔ گویا کہ انہوں نے عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبار سے یہ دلیل پیش کر دی، نقلی دلیل وہی حدیث ہے اور عقلی دلیل یہ ہے۔ واحتج القائلون بالجواز، جو لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں، جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور مجاہد اور ابن سیرین، نافع بن عبد الحارث، زید بن اسلم، یہ حضرات ان کے جواز کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے دلیل پکڑی ہے بما اخرجہ عبد الرزاق فی مصنفہ عن زید بن اسلم انہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العربان فی البیع فاحلہ، انہوں نے زید بن اسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعانہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاحلہ، اس کو حلال قرار دے دیا، جائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ وذکر ابن قدامہ ان الامام احمد بن حنبل استدل على ذلك بما روی عن نافع بن عبد الحارث انه اشترى لعمر دارا للسجن من صفان بن امیہ، کہتے ہیں کہ ابن قدامہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے جو استدلال کیا ہے وہ یہ ہے، استدل علی ذلک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کے جواز پر استدلال کیا ہے
بما روی عن نافع بن عبد الحارث، اس روایت سے جو نافع بن عبد الحارث نے روایت کیا ہے، انہ اشترى لعمر دارا للسجن بن صفوان بن امیہ، صفوان بن امیہ سے نافع بن عبد الحارث نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک گھر خریدا، اور یہ خریداری للسجن جیل بنانے کے لیے تھی۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے دور حکومت میں جیل بنانے کی ضرورت پڑی اور ان کے لیے جگہ خریدنی پڑی، تو یہ صفوان بن امیہ کا گھر اس مقصد کے لیے خریدا گیا۔ لیکن طریقہ کیا اختیار کیا گیا، یہ اس راوی نے، یہ صحابی خریدنے والے نے کہا فَإِن رضی عمر وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، کہ ٹھیک ہے یہ گھر میں آپ سے خرید رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ان کے لیے، لیکن اگر وہ اس گھر پر راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں ہوئے تو میں آپ کو اتنے دے دوں گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ قال الاسرم قلت لاحمد، اسرم راوی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا هل تذهب الیہ، کیا آپ اسی قول کی طرف جاتے ہیں؟ قال ای شیء اقول، یا ای شیء اقول، کیا بات ہے کہ جو میں کہوں، هذا عمر، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ مطلب ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو پھر میں کون ہوں کہ اس کو ناجائز کہوں؟ اب بات آئی سمجھ میں۔ وضعف الحدیث المروی یعنی فی النہی عن العربان وروى هذه القصة الاسرم باسناده، کہتے ہیں امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وہ روایت جو بیع عربان سے ممانعت کے بارے میں مروی ہے، اس روایت کو حضرت امام احمد بن حنبل نے ضعیف قرار دے دیا۔ وروى هذه القصة الاسرم باسناده، کہتے ہیں اس قصے کو حضرت امام اسرم رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اما حدیث النحل، وہ جو ممانعت والی روایت ہے، فقد ضعفہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دے دیا ہے، لأن مالکا لم یسمی شیخہ، اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ٹھیک ہے موطا میں اس کو روایت کیا ہے، لیکن جس شیخ سے انہوں نے روایت لی ہے اس شیخ کا نام انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ وقد اختلفت الروایات بتعیینہ، اور اس شیخ کے نام کے تعیین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، روایت کا اختلاف ہے۔ فرواہ البیہقی من طریق حبیب بن ابی حبیب، بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے حبیب کی روایت سے، حبیب بن ابی حبیب عن مالک قال حدثني عبد الله بن عامر الاسلمی عن عمر بن شعیب، یہ روایت انہوں نے یہ طریقہ یہ سند ذکر کی ہے۔ ومفاد هذه الروایہ، اس روایت کا مفاد یہ ہے ان مالکا سمعه من عبد الله بن عامر الاسلمی رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ، وہ ضعیف، کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کو عبداللہ بن عامر الاسلمی رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ سے سنا ہے، وہ ضعیف، اور روایت حدیث میں یہ جو تابعی ہے یہ کیا ہے، ضعیف ہے۔ ضعفہ اکثر المحدثین، اکثر محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے، اس کی کمزوری کو بیان کیا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اس سے پتہ چلا کہ جس سے امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ کون ہے، عبداللہ بن عامر ہے، عبداللہ بن عامر ہے، اور عبداللہ بن عامر روایت حدیث میں ضعیف ہے، ایک بات۔ واخرج ابن ماجہ من طریق حبیب بن ابی حبیب عن عبداللہ بن عامر الاسلمی بدون واسطہ امام مالک، کہتے ابن ماجہ نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے اور راوی وہی ہے عبداللہ بن عامر الاسلمی ہے، لیکن اس میں امام مالک کا واسطہ نہیں۔ وہ حبیب متروک کذبوہ، اور حبیب جو راوی ہے جس سے خود کس نے روایت کیا ہے بھائی، بیہقی نے بھی روایت کیا ہے اور اس سے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، گویا کہ دونوں روایتوں کی بنیاد میں کون ہے، حبیب ہے، اور اس حبیب کے بارے میں کہہ رہے ہیں متروک کذبوہ، یہ متروک ہے اور محدثین نے اس کی تکذیب کی ہے۔ کما ذکر ابن عبد البر فی الاستذکار، جیسے کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے استذکار میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ورجح ان استاد مالک
فی الحدیث عبداللہ بن لہیعہ، اور انہوں نے اس بات کو ترجیح دیا ہے کہ اس روایت میں امام مالک رحمہ اللہ کے استاد جو ہے عبداللہ بن لہیعہ ہے، وہ معروف بضعفہ، اور اس کا ضعف بھی معروف ہے۔ بہرحال بیہقی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس روایت میں امام مالک کا استاد کون ہے؟ عبداللہ بن عامر الاسلمی ہے، اور ابن ماجہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کون ہے یہ، اچھا ابن عبد البر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں امام مالک کے استاد کون ہے؟ عبداللہ بن لہیعہ ہے، اور یہ دونوں پتہ چلا کہ ضعیف ہے، لہذا جواز والی جو روایت ہے وہ کیا ہوگی؟ ممانعت والی جو روایت ہے اس میں چونکہ راوی ضعیف ہے، لہذا وہ روایت کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی۔ اما حدیث زید بن اسلم الذي يدل على الجواز، ہاں زید بن اسلم کی روایت جو جواز پر دلالت کرتی ہے، جس سے امام احمد بن حنبل نے استدلال کیا ہے، فإنه ضعیف ایضا، حضرت کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیوں؟ لأن مدارہ علی ابراہیم بن ابی یحییٰ، اس لیے کہ اس حدیث کی روایت اور سند، اس کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ ابراہیم بن ابی یحییٰ کے اوپر ہے، وهو ضعیف عند اکثر المحدثین، اور وہ بھی اکثر محدثین کے یہاں ضعیف ہے۔ الا ان الشافعی وثقہ واکثر عنہ، ہاں امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کی توثیق کی ہے اور ان سے زیادہ تر روایتیں لی ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں، باقی محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ اس کی توثیق کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان سے زیادہ تر روایتیں نقل کرتے ہیں۔ نہیں، مطلق محدثین مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ خصوصاً جو ائمہ جرح و تعدیل ہے، ٹھیک ہے، محدثین کرام میں سے وہ مراد۔ اما قصۃ نافع بن عبد الحارث، نافع بن عبد الحارث کا جو قصہ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے صفوان بن امیہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گھر خریدا تھا، جو ابھی گزر چکا نا وہ واقعہ، اس واقعہ کی یہاں تفسیر بیان کرتے ہیں۔ فقد ذکرها البخاری تعلیقا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قصہ کا تذکرہ کیا ہے لیکن تعلیقاً کیا ہے۔ تعلیقاً جانتے ہو نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ ایک روایت نقل کرتے ہیں بغیر کسی سند کے، اور یہ وہاں ہوتا ہے جب باب اور عنوان قائم کرتے ہیں تو مرفوع قسم کی روایتوں کو نقل کرتے ہیں، آخر میں بلا کسی سند کے کوئی واقعہ یا کوئی بات یا کوئی حدیث ذکر کر دیتے ہیں، اس کو تعلیقات بخاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعلیقات بخاری کہتے ہیں۔ کہتے ہیں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، تعلیقاً ذکر کیا ہے، بلا سند ذکر کیا ہے۔ قال اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمکہ من صفوان بن امیہ، انہوں نے اس طرح روایت کیا ہے کہ نافع بن عبد الحارث نے جیل بنانے کے لیے ایک گھر خریدا مقام مکہ میں، من صفوان بن امیہ، صفوان بن امیہ سے، علی ان عمر ان رضی فالبیع بیعہ، کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، بے وہی ہے، بے وہی ہے۔ وَإِن لَمْ يَرْضَ عُمَرْ فَلِصَفْوَانَ 400 دینار، لیکن اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کی خریداری پر راضی نہیں ہوئے تو پھر کون؟ صفوان بن امیہ کو پھر بھی 4000 دینار دیے جائیں گے، 400 دینار دیے جائیں گے۔ وَوَصَلَهُ عبد الرزاق من طریق الثوری، کہتے ہیں ثوری کی سند سے عبد الرزاق نے اس کو موصولاً بھی روایت کیا ہے۔ وَلَفْظُهُ عن نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن امیہ دارا لسجن ب3000، 3000 کا۔ فإن عمر نہیں، فإن عمر رضی فالبیع بیعہ، اگر عمر راضی ہوئے تو بیع ٹھیک ہے۔ وإن عمر لم يرضى بالبیع، اگر بیع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوئے، فلصفوان 400 درہم، تو صفوان کو 400 درہم ملیں گے۔ فاخذها عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لے لیا۔ واخرج من طریق ابن جریج فذكر الثمن 4000 دینار، کہتے ہیں ان کو ابن جریج کی روایت سے بھی اس کو نقل کیا ہے، لیکن اس میں پیسوں کا تذکرہ کتنا ہے؟ 4000 دینار، 4000 دینار کا تذکرہ ہے۔ واخرجہ البیہقی ولفظہ، بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کا لفظ یہ ہے
اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن امیہ دار صفوان بن امیہ ب400 دارا لسجن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان رضیها وان کرہها اعطى صفوان بن امیہ 400. یا اچھا صحیح ہے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہ ہوئے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ صفوان بن امیہ کو 500 دیے جائیں گے. بات آئی سمجھ میں؟ آگے یہ 400 دیے جائیں گے، آگے یہ ذکر نہیں کیا کہ 400 وہ دنانیر ہوں گے یا درائم ہوں گے، اس کا ذکر نہیں. قال ابن عیینہ هو سجن الناس اليوم مکہ، چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بیع کو تام قرار دے دیا تھا، اس پر رضامندی کا اظہار کیا تھا، تو اس جگہ کو پھر جیل بنا دیا، اور حضرت کہتے ہیں کہ آج بھی یہ وہاں جیل ہے. واجاب المانعون عن هذه القصة بطرق مختلفة فذكر الحافظ في الفتح عن منیر. جو لوگ بیع العربان کو جائز نہیں سمجھتے انہوں نے اس قصہ کے مختلف قسم کے جوابات دیے. فذكر الحافظ في الفتح عن ابن المنیر، کہتے ہیں حافظ نے یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ابن منیر سے نقل کرتے ہوئے یہ کہا ہے ان 400 دینار التي اشترطها نافع لصفوان كانت ثمنا للبيع ولم تكن عربونا، کہ جو نافع نے صفوان بن امیہ سے یہ کہا تھا کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں لیا تو بھی ان کو 400 دینار دیے جائیں گے. کہتے ہیں کانت ثمنا للبیع، یہ بیع کا ثمن تھا، ولم تکن عربونا، یہ بیعانہ نہیں تھا، یہ پیسے جو انہوں نے دیے تھے بطور ثمن کے دیے تھے، بیعانہ کے طور پر نہیں دیے تھے. والمقصود ان العودة في ثمن البيع على المشتری، مقصود یہ کہ ذمہ داری بیع کی ثمن کے اندر کس پر ہے؟ علی المشتری، مشتری پر ہے. اور چونکہ یہاں مشتری کون تھا؟ نافع بن عبد الحارث تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وکیل بن کر خرید رہا تھا، تو ذمہ داری تو خود اس کے اوپر تھی، لہذا انہوں نے اس لیے پیسے پہلے سے دے دیے. وَإِن ذَكَرَ أَنَّهُ يَشْتَرِي لِغَيْرِهِ، اگرچہ انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہو کہ بھئی میں غیر کے لیے خرید رہا ہوں، لیکن ذمہ داری تو کس نے ہے؟ کس کی ہے؟ پیسوں کی ادائیگی کی ذمہ داری مشتری کے اوپر ہوتی ہے. لِأَنَّهُ هو المباشر العقد، اس لیے کہ عقد کا مباشر وہی ہوتا ہے. فالمقصود ان نافعا اشتراه لعمر، مقصود یہ ہے کہ نافع بن عبد الحارث نے اس کو خریدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. فإن رضی فالبيع له، اگر وہ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، بیع کس کے لیے ہے؟ عمر فاروق کے لیے ہے. وإن لم يرضى، اگر وہ راضی نہ ہوئے فالبيع لنافع نفسه، اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو بیع میرے لیے. گویا کہ وکیل نے یہ بات کہی کہ یہ گھر میں آپ سے خرید رہا ہوں، ہر صورت میں عمر فاروق کے لیے خرید رہا ہوں وکیل بن کر، لیکن اگر وہ راضی ہوئے تو ٹھیک ہے، بیع اس کی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ راضی نہ ہوئے تو گھر پہ میں آپ سے لے لوں گا، ٹھیک ہے، یہ گھر میرا ہو جائے گا. وهذا الجواب يجري على اساس تعلیق البخاری، کہتے ہیں یہ جو جواب فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے دیے ہے، یہ جواب اس تعلیق کے مطابق ہے جو امام بخاری نے روایت کیا ہے. فإن لم يذكر الثمن، اگرچہ انہوں نے ثمن کا تذکرہ نہیں کیا. وإنما ذكر ان صفوان 400 دینار، اس میں یہ ذکر ہے کہ صفوان کے لیے کتنے 400 دینار تھے. وعلى اساس روایت البیہقی المذکورۃ آنفہ، اور وہ جو بیہقی نے روایت کیا ہے اس روایت کی اساس و بنیاد پر حیث ذکر 400 فی الموضعین، کہ دو جگہ پر 400 کا تذکرہ ہے، 400 کا تذکرہ ہے. فاما ما رواه ابن حزم بلفظ اشترى دارا للسجن من صفوان بن امیہ ب4,000، 4,000 کا تذکرہ ہے. فإن لم يرد عمر فلصفوان 400، ایک میں 4,000 کا تذکرہ ہے، اگر وہ راضی ہو گئے تو 4,000 پر، اگر وہ راضی نہ ہوئے تو 400 پر. اب وہ 400 آگے کیا ہے؟ دراہم اور دنانیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اوپر بھی 4,000 اس کے ساتھ دنانیر اور دراہم کا کوئی ذکر نہیں ہے. فأوله المانعون، مانعون نے اس کی تعویل یہ کی ہے بأن الثمن كان 4,000 درہم، کہ ثمن جو تھا وہ 4,000 درہم تھا. وہی تساوی 400 دینار،
اشترطت علی نافع، اور وہ مساوی تھے 400 دینار کے جو نافع کے اوپر شرط لگا دیے گئے تھے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ دیکھو یہ تطبیق دے رہے ہیں، اصل قیمت تھی 4000 دراہم، لیکن اگر بے ان کے ساتھ تام نہ ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آیا، تو پھر بے کس کی ہوگی؟ نافع کی، لیکن نافع ادائیگی کرے گا دینار کی صورت میں، اور 4000 دراہم کی جگہ پر 400 دینار دے گا، اور یہ 400 دینار اس زمانے میں 4000 دراہم کے مساوی تھی برابر۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ جیسے کہ آج کل ہم بے کرتے ہیں پاکستان پیسوں سے تو وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں، لیکن ڈالر پر جب لے کر چلے جاتے ہیں تو 10,000 15,000 بن جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہی بات واجاب الحافظ ابن حجر عن هذه القصہ، کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قصے کا جواب دیا بأن 4 دینار كانت عوضا عن انتفاع النافع بتلك الدار الى ان ياتي الجواب من عمر۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو 400 دینار وہ لے رہے ہیں کس سے؟ نافع بن عبد الحارث سے، یہ کس لیے لے رہے ہیں؟ تو حافظ ابن حجر نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس درمیان میں کہ جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب آتا ہے، اس کے درمیان جو انتفاع نافع بن حارث اس گھر سے کرے گا، اس گھر کے انتفاع کے بدلے میں یہ 400 دینار دیے جائیں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ گویا کہ یہ نفع کے بدلے میں اس دوران میں جب گھر کو استعمال کرے گا نا نافع بن عبد الحارث، جو فائدہ اٹھائے گا، یہ فائدہ اس فائدے کے بدلے میں وہ کیا دے گا؟ 400 دینار دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جواب کس نے دیا ہے؟ ابن حجر نے دیا ہے، لیکن حضرت کہتے ہیں وہذا توجیہ ضعیف، یہ جو توجیہ ابن حجر نے بیان کی ہے یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ضعیف ہے کیوں؟ فإنه يبعد أن تكون 400 دینار مقابل انتفاع بتلك المدة القليلة التي يأتي خلالها الجواب من عمر۔ کہتے ہیں کہ یہ جو 400 دینار اس نفع کے مقابل میں ہو جائیں اس تھوڑی سی مدت کے درمیان، التي يأتي خلالها الجواب من عمر، کہ جس کے درمیان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب مل جائے، اتنی تھوڑی سی مدت کا اتنا بڑا نفع لینا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب کتنے دنوں میں آئے گا؟ 2 دنوں میں، 3 دنوں میں، 4 دنوں میں، زیادہ سے زیادہ 10 دنوں میں۔ اب 10 دنوں کے آپ کتنے لے رہے؟ 400 دینار لے رہے، کہتے یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ابن حجر نے جو جواب دیا یہ صحیح نہیں ہے۔ والحق ان قصة نافع بن عبد الحارث قد وقع فيها اختلاف فاحش فيما بين الرواة في تعيين الثمن وما اشترط للصفوان۔ حق بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے اندر بہت اختلاف، بڑا واضح فحش اختلاف ہے روات کے درمیان، فی تعیین الثمن، کہ ثمن جو متعین کر دیا تھا اس ثمن کی تعین کے بارے میں بھی اختلاف ہے، وما اشترط للصفوان، اور صفوان کے لیے جو شرط لگائی گئی تھی اس شرط میں بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ کما هو واضح من الروایات التي ذکرناها، جیسے کہ ہمارے اوپر ذکر کردہ روایت سے بالکل واضح ہے۔ وكذلك تطرق الیها احتمالات متعددہ، یہ ساتھ ساتھ اس کے اندر اور بھی بہت سارے احتمالات در آتے ہیں۔ ويبدو ان الامام احمد بن حنبل بلغته القصة بما لا يحتمل الا ان تعتبر 400 اربون۔ کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ قصہ اس طور پر پہنچا تھا کہ جس میں کوئی احتمال نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان 400 کو بیانہ ہی تصور کر لیا جائے، مان لیا جائے۔ یوں کو سمجھے بھائی کہ جس سند سے یہ واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پہنچا تھا اس کے اندر ایک ہی احتمال تھا کہ یہ 400 جو دے گئے ہیں یہ بیانہ کے طور پر دے گئے ہیں، لہذا انہوں نے اس کو اپنا مسلک بنایا۔ بعد میں دیگر جو ائمہ ہے اور جو روایت حدیث ہیں ان کو یہ واقعہ دوسرے انداز سے پہنچا یا مختلف روایتوں سے پہنچا، لہذا انہوں نے پھر اس پر کلام کیا۔ وَأَنَّهُ رَجَّحَ تِلْكَ الرِّوَایَاتَ عَلَى غَیْرِهَا، اور اس وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا؟ اس روایت کو غیر روایتوں کے اوپر راجح قرار دے دیا۔ وَلِذَلِكَ قَالَ أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ، میں کیا کہوں؟
هذا عمر، یہ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی جب وہ ان کو جائز سمجھتے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وبالجملہ فالمسألة مجتہد فیہا، کہتے ہیں آخر کار یوں سمجھ لیجیے خلاصے کے طور پر کہ یہ مسئلہ مجتہد فیہا ہے، مختلف فی مسئلہ کیا ہے، مختلف فی مسئلہ ہے کہ عربون جائز ہے یا جائز نہیں. وبما ان اغلبیت الفقہاء علی منع العربون، اور اس بنا پر کہ زیادہ تر فقہاء کا اتفاق کس کے اوپر ہے، اس کی ممانعت کے اوپر ہے. وقصۃ نافع فیہا احتمالات متعددہ، جہاں تک نافع کے قصے کا تذکرہ ہے کی بات ہے تو اس کے اندر مختلف کیا ہے احتمالات ہیں. فالقول بالمنع هو الاحوط، اس وجہ سے بیع العربون بیعانہ کو ناجائز قرار دے دینا اور اس کو ممنوع قرار دے دینا احتیاط کا قول ہے. ولكن اختلاف الفقهاء يورث تخفيفا عند الحاجة الى مثل هذا التعامل، لیکن فقہاء کا اختلاف یہ تخفیف پیدا کر دیتا ہے ضرورت کے وقت مثل هذا التعامل، ان جیسے معاملات کے اندر. دیکھو عبادات کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، معاملات کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. آپ اس حوالے سے خصوصاً امداد الفقہ کا مطالعہ کرو، امداد الفتاوی کا مطالعہ کرو. امداد الفتاوی میں حضرت لکھتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اصول میں بتاؤں گا بھی، کہ معاملات کے اندر سہولت سے کام لینا چاہیے، لہذا جہاں پر بھی آپ کو جواز کا کوئی قول ملتا ہے تو اس پر فتویٰ دے دینا چاہیے. اور اس بارے میں مولانا اشرف علی تنویر رحمہ اللہ نے بڑی دریا دلی سے کام لیا ہے اور مذہب غیر پر بھی فتوی دیے ہیں. ٹھیک ہے، اب علماء نے قبول کیا یا نہیں کیے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، مذہب غیر پر فتوی دی اور اس بارے میں یہ کہا ہے کہ معاملات کی بنا کے معاملے میں بارے میں آپ سہولت سے کام لیں، جہاں آسانی ہو اس کے مطابق آپ فتویٰ دیں تاکہ لوگوں کے لیے مشکلات نہ ہو. ٹھیک ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ممنوع قرار دے دیا جائے، لیکن چونکہ اختلاف کی وجہ سے قول کے اندر مسئلے کے اندر تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کے وقت اس سے کام بھی لیا جا سکتا ہے. ولا سیما ان صدر بذلک قانون من ولی الامر، خصوصاً جب اس حوالے سے کوئی قانون سازی ہو جائے اور قانون سازی جواز کی صورت میں ہو جائے تو پھر فإن حکم الحاکم رافع للخلاف، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ حاکم کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے. مختلف فی قول کے اندر جب حاکم کا فیصلہ کسی ایک قول پر ہو جائیں تو پھر باقی تمام اقوال ختم اور حاکم کا جو فیصلہ جس قول پر ہوا ہے اب اسی کو لیں گے. اب بات سمجھ میں نہیں آئی. واللہ سبحانہ وتعالی. وقد اخذ مجمع الفقہ الاسلامی برأی امام احمد فی قرارہ رقم 76 اور دفعہ 3 اور 8 میں فی دورت معتمرہ الثامن ببندر سیر بجوان برونائی دارالسلام، جگہ کا نام ہے بھائی. ونس عمیر کہتے ہیں مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد میں اسی کو لیا ہے. ٹھیک ہے، اور جس کی نص یہ ہے المراد ببيع عربون بيع السلعة مع دفع المشتری مبلغا من المال الى البائع. بیع عربون سے مراد یہ ہے کہ سامان کا بیچنا ہو مع دفع المشتری مبلغا من المال الى البائع، کہ مشتری جو ہے بائع کو مال کا کچھ حصہ دے دے. على انه ان اخذ السلعة، اس طور پر کہ اگر اس نے سامان لے لیا احتسب المبلغ من الثمن، جو پیسے اس نے ادا کر دیے ہیں یہ ثمن میں سے شمار ہوں گے. وان ترکها فالمبلغ للبائع، اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو جو بائع نے لے لیا ہے وہ اسی کا ہوگا. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. یہ تو ہو گئی تعریف جو مجمع فقہ الاسلامی نے کی ہے اور باقی علماء نے بھی اس کو پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، وَيَجْرِ الْبَيْعُ مَجْرَى الْإِجَارَةِ، اور یہ بے کیا ہوگی، اجارے کے طور پر ہوگی. لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ، گویا کہ یہ کیا ہے، منافع کی بے ہے. وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْبُيُوعِ كُلُّ مَا يَشْتَرِطُ لِصِحَّتِهِ قَبْضُ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ السَّلَمِ، اور بیوع سے مستثنا کیا گیا ہے کل ما، ہر وہ حکم یا ہر وہ صورت، ما یشترط، یا ہر وہ بے، ما یشترط لصحتی قبض احد البدلین، کہ جس کے صحت کے لیے بدلین میں سے کسی ایک کے اوپر قبضہ شرط ہو.
فی مجلس العقد، عقد کے مجلس کے اندر بساکت وسلم، او قبض البدلین یا دونوں کے اوپر قبضہ کرنا شرط ہو، مبادلۃ الاموال الربویہ والصرف، جیسے کہ اموال ربویہ کے تبادلے میں ہوتا ہے اور بیع الصرف کے اندر ہوتا ہے کہ جس میں قبضہ من الطرفین لازمی ہوتا ہے، قبضہ من الطرفین کیا ہوتا ہے؟ لازمی ہوتا ہے۔ ولا یجری فی المرابحہ للآمر بالشراء فی مرحلۃ المواعدہ، کہتے ہیں لا یجری فی المرابحہ، مرابحہ میں یہ نہیں چلتا، للآمر، مرابحہ عامر کے لیے، بالشراء، جس نے خریداری کا حکم دیا ہے اس کے لیے مرابحہ کا یہ معاملہ نہیں چلتا، فی مرحلۃ المواعدۃ، مواعدہ کے مرحلے میں، مطلب یہ کہ جب بے تام نہیں ہوئی، صرف کیا ہوا؟ دو طرفہ معاہدہ ہوا ہے۔ اب دو طرفہ معاہدہ ہونے کی صورت میں آپ بطور مرابحہ کی اس چیز کو آگے بیچیں، آپ کی اس بات کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ولیکن یجری فی مرحلۃ البیع التالیہ للمواعدہ، البتہ مرابحہ تب چلے گا جب اس وعدے کے مطابق جب بے ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے مطابق اس کے بعد جو ہے آپ مرابحتاً آگے بیچ سکتے ہیں، اور عامر کے لیے بھی آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں وکیل بن کر۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَرْبُونِ إِذَا قُيِّدَتْ فَتْرَةُ الْإِنْتِظَارِ بِزَمَنٍ مَحْدُودٍ، قرارداد میں سے تیسرا قرارداد یہ ہے کہ بیع العربون جائز ہوگی کب؟ اذا قیدت فترۃ الانتظار، جب انتظار کی جو مدت ہے اس کو محدود زمانے کے ساتھ کیا کیا جائے؟ محدود کر دیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی یہ پیسے بطور بیعانہ کہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ چیز میری، میں آپ سے لوں گا، آگے سے بتلایا جائے کہ بھئی 3 دنوں میں جواب دینا ہے، 4 دنوں میں جواب دینا ہے، 10 دنوں میں جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ سالوں تک آپ نے بیعانہ ادا کر دیا ہے اور آپ انتظار میں ہیں کہ بھئی جب بھی جاؤں گا، 2 سال بعد جاؤں گا، 3 سال بعد جاؤں گا، پھر بھی وہ چیز لے کر رہوں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ زمانہ انتظار متعین کر دینا چاہیے۔ وَيُحْتَسَبُ الْعَرْبُونَ جُزْءًا مِّنَ الثَّمَنِ إِذَا تَمَّ الشِّرَاءُ، اور دوسری بات یہ کہ جو پیسے دیے ہیں مبلغ پہلے سے بیعانہ کے طور پر، جب خریداری تام ہوگی تو یہ جو دیا ہوا پیسہ ہے یہ ثمن کا جز بنے گا، ثمن کا جز بنے گا۔ وَيَكُونَ مِنْ حَقِّ الْبَائِعِ، اور بائع کی حقوق میں سے بات ہوگی، اذا عدل المشتری عن الشراء، جب مشتری خریداری سے انکار کرے گا تو پھر یہ پیسے کس کے ہوں گے؟ بائع کا حق تسلیم کیے جائیں گے۔ یہ تو ہو گئی قرارداد کن کی؟ مجمع الفقہ الاسلامی کی، جنہوں نے ان کو جائز قرار دے دیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کے مطابق۔ لیکن وہاں یہ تھا، اتنا فرق ہے، وہاں پر کوئی مدت متعین نہیں تھی، مدت انتظار متعین نہیں تھی، ان یہاں یہ شرط لگائی کہ مدت انتظار متعین ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ثمن لینے کی صورت میں یہ جو بیعانہ دیا گیا ہے یہ ثمن کا حصہ بنے گا، اور باقی صورت وہی ہے۔ اما جمہور الفقہاء من الحنفیہ والشافعیہ والمالکیہ الذین لا یجوزون بین العربون، کہتے ہیں جمہور فقہاء، احناف، شوافع، ممالک جو نے بیع العربون کو جائز قرار نہیں دیا، وہ کہتے ہیں فإن مبلغ العربون عندهم جزء من الثمن في جميع الأحوال مع خيار الشرط للمشتری، کہ مشتری کو خیار شرط بھی رہے گا اور یہ جو پیسے دیے ہیں یہ ثمن کا جز بنے گا، ہر صورت میں، لینے کی صورت میں بھی ثمن کا جز بنے گا، نہ لینے کی صورت میں بھی ثمن کا جز بنے گا، اور چونکہ اب لے نہیں رہا لہذا بائع پیسے واپس کرے گا۔ فإن نفذ المشتری البیع، اگر مشتری نے بیع کو تام کر دیا، وجب علیہ ما بقی من الثمن، لہذا بیعانہ کے طور پر جو کچھ دیے ہیں وہ تو دے دیے ہیں، باقی ماندہ دینے پڑیں گے۔ وإن فسخ البیع، اگر اس نے بیع کو فسخ کر دیا، بممارست الخیار، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، اس سے کام لیتے ہوئے، وجب علی البائع ان یرد الیہ مبلغ العربون، بیعانہ کے طور پر بائع نے جو پیسے لے لیے ہیں یہ واپس کرنے پڑیں گے، اور یہ جمہور کا فتویٰ ہے، جمہور کا مسلک ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں، عمومی طور پر اسی قول کو لیں گے، اسی پر فتویٰ ہے، اب بات سمجھ میں نہیں۔ مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد قبول نہیں کیے گئے کس نے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول پر بھی فتویٰ نہیں دیا ہے۔ آج بھی یہی فتویٰ ہے کہ بیعانہ کے طور پر جو لی جانے والی رقم ہے اگر بیع تام ہو گئی تو ٹھیک ہے، یہ ثمن کا حصہ بنے گی، اور اگر بیع تام نہیں ہوئی تو اب بائع یہ پیسے واپس کرے گا، ٹھیک ہے۔ آج کل یہ بہت چل رہا ہے، لہذا اگر آپ سے کوئی پوچھیں تو آپ کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔